अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करते हैं आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ का ये इदारा कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। आईएमएफ का ये इदारा पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे ममालिक को लोन क्यों प्रोवाइड करता है, और अगर ये इन ममालिक को लोन प्रोवाइड करता है तो इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। आइए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से। देखें, आईएमएफ को समझने के लिए ग्रेट डिप्रेशन का जानना बहुत ही ज़रूरी है। 1929 से 1930 के बीच में अमेरिका को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और अमेरिका में बेरोज़गारी जो है वो अपने इंतहा को पहुंचती है। मुख्तलिफ कंपनीज और बैंक्स जो है वो भी दिवालिया हो जाते हैं और इसका असर जो है वो सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि दूसरे ममालिक पर भी इसका असर होता है और दुनिया भर की जीडीपी जो है वो तकरीबन 15% तक दुनिया भर की जीडीपी वो गिर जाती है। अब अमेरिका और कई ममालिक को जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ममालिक खुद को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि 1939 में दूसरी जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार टू जो है वो शुरू हो जाती है। अब वर्ल्ड वार टू की वजह से यूरोप की मईशत तो तबाह हो जाती है, लेकिन अमेरिका की मईशत को इससे बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि अमेरिका जो है वर्ल्ड वार टू में दूसरी जंग अज़ीम में जो है वो हथियारों का जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उनकी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन इसकी वजह से यूरोप की मईशत तो तबाह हो गई। अमेरिका को तो पहले ही ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सबक मिल चुका था और अब दूसरी जंग अज़ीम की वजह से यूरोप की मईशत भी तबाह हो गई। तो अमेरिका ने फैसला किया कि कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि इस तरह की इकनॉमिक क्राइसिस में उनकी हेल्प करे, क्योंकि उस वक्त का सुपर पावर बरतानिया भी जो है दूसरी जंग अज़ीम की वजह से वो भी मकरूज हो चुका था। और इस तरह अमेरिका, बरतानिया समेत 44 ममालिक 1944 में जो है अमेरिका के एक शहर ब्रिटेन वुड न्यू हैम्पशायर में जो है उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ और इसी कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने आईएमएफ और आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इदारा जो है उन्होंने बनाया। आजकल आईबीआरडी को जो है वो वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में एक और मुआहिदा ये भी किया गया कि डॉलर को जो है यानी अमरीकी डॉलर को आलमी करेंसी के तौर पर तस्लीम किया गया। अमरीकी डॉलर को आलमी करेंसी के तौर पर तस्लीम करने की वजह ये थी क्योंकि उस टाइम जो है 70 से 80% सोना जो है वो सिर्फ अमेरिका के पास जमा हो चुका था। उसकी वजह ये थी कि दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने जो है वो सोने के बदले बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है उन्होंने हथियार एक्सपोर्ट किए। अमरीकी डॉलर को आलमी करेंसी तस्लीम करना दूसरे ममालिक की मजबूरी बन गई थी क्योंकि दूसरे ममालिक के पास अब इतना सोना मौजूद नहीं था जिसके बदले वो अपने मुल्क की करेंसी प्रिंट कर सके। और अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसके पास दुनिया का 70 से 80% जो है सोना उस वक्त मौजूद था और उसके बदले वो अमरीकी डॉलर प्रिंट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकता था। और अमेरिका ने इस चीज़ का भी वादा किया कि वो किसी भी मुल्क को अमरीकी डॉलर के बदले सोना वापस करेगा। आईएमएफ का ये इदारा जब बनाया गया तो फ्रांस वो पहला मुल्क था जिसने आईएमएफ से कर्जा लिया। बात करते हैं आईएमएफ का ये इदारा काम कैसे करता है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ गाँव में और सिटीज़ में लोग क्या करते हैं, अपने एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे आप लोग कमेटी भी कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस कमेटी में जो है वो अपने पैसे डालते हैं, यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं उस कमेटी के, वो उस कमेटी में पैसे डालते हैं। वीकली, मंथली या ईयरली बेसिस पे जो है वो उसमें पैसे डालते हैं और कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किसी एक बंदे को जो है वो अपना मैनेजर बनाते हैं और अपने सारे पैसे जो है वो उनके पास जमा करते हैं। अब इस कमेटी के इर्द गिर्द यानी लोगों को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, किसी ने नया घर बनाना है या किसी ने अपने बेटे की शादी करवाना है, तो फिर उनको पैसों की जब ज़रूरत पड़ेगी वो इस कमेटी से रुजू करेगी और ये कमेटी वाले जो है ये उनको जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है उधार देंगे, बाद में जो है उनसे अपने मुनाफे के साथ वो पैसे वापस लेंगे और जो उनसे मुनाफा लेते हैं वो मुनाफा जो है कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जो है वो बराबर तकसीम की जाती है। लेकिन जिसके भी पैसे ज़्यादा होंगे, जो भी कमेटी में ज़्यादा पैसा डालेगा उसको जो है वो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको कमेटी का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक इसी तरह आईएमएफ भी काम करता है। लेकिन आईएमएफ किसी खास शख्स को जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आईएमएफ जो है कंट्रीज़ को जो है लोन प्रोवाइड करता है। और फिलहाल 190 कंट्रीज़ जो है वो आईएमएफ के मेंबर है और ये 190 कंट्रीज़ जो है ये आईएमएफ को पैसे देते हैं, आईएमएफ को फंड करते हैं और बाद में आईएमएफ इनसे लिए गए पैसे को उन कंट्रीज़ को लोन की सूरत में देता है जिनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बाद में क्या करता है, उन कंट्रीज से मुनाफे के साथ अपना पैसा जो है वापस लेता है आईएमएफ और बाद में कमाए गए जो मुनाफा है
اس کو جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان میں تقسیم کرتا ہے، اور جو بھی کنٹری آئی ایم ایف کو زیادہ فنڈ کرتا ہے اس کو منافع بھی زیادہ ملتا ہے۔ دیکھیں، جو بھی کنٹری آئی ایم ایف کا ممبر بنتا ہے، آئی ایم ایف کی جانب سے اسے ایک خاص کوٹا فراہم کیا جاتا ہے، اور کوٹا جو ہے وہ آئی ایم ایف اس کنٹری کے جو ہے اکنامک پوزیشن کے حساب سے اس کو فراہم کرتا ہے، یعنی اس کنٹری کی جی ڈی پی، اوپننیس، اکنامک ویریبلٹی اور انٹرنیشنل ریزرو کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر اس کنٹری کو جو ہے ایک خاص کوٹا فراہم کیا جاتا ہے، اور جس کنٹری کو جو ہے وہ جتنا زیادہ کوٹا ملے گا آئی ایم ایف کے اندر، اس کی جو ہے ووٹنگ پاور بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ جو ووٹنگ پاور ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، امریکہ کے پاس تقریباً 17% جو ہے وہ ووٹنگ پاور ہے، اس کے بعد کسی بھی کنٹری کی جو ہے وہ ووٹنگ پاور 7% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جاپان کے پاس 6.2 اور چائنا کے پاس جو ہے وہ 6.1 جو ہے ووٹنگ پاور ہے آئی ایم ایف میں۔ چائنا کے بعد جو ہے وہ جرمنی، فرانس، یو کے، اٹلی اور انڈیا کی ووٹنگ پاور جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اندر زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف کے اندر انڈیا کی ووٹنگ پاور جو ہے وہ 2.6 ہے، جبکہ پاکستان کی ووٹنگ پاور آئی ایم ایف کے اندر 1% سے بھی کم ہے، یعنی پاکستان کی جو ووٹنگ پاور ہے آئی ایم ایف کے اندر وہ صرف 0.43% ہے۔ اگر پاکستان جیسے 30 ممالک کی ووٹس جو ہے وہ ایڈ کر لے پھر بھی امریکہ کے ووٹس کے برابر نہیں بنتے۔ دیکھیں، 190 کنٹریز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ممبر ہے، لیکن امریکہ وہ واحد کنٹری ہے جس کے بغیر آئی ایم ایف کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، یعنی آئی ایم ایف کو کسی بھی بڑے فیصلے کے لیے 85% ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور امریکہ کے بغیر جو ہے 85% ووٹ حاصل کرنا آئی ایم ایف کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر صرف امریکہ کے پاس جو ہے وہ 17% ووٹس ہے، اور باقی 189 کنٹریز کے ووٹس اگر ایڈ کر لیے جائیں پھر بھی وہ 83% بنتے ہیں، اور آئی ایم ایف کو کسی قسم کے بھی بڑے فیصلے لینے کے لیے جو ہے وہ 85% ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ 11 جولائی 1950 کو پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر بنتا ہے، اور 1958 میں جب جنرل ایوب خان کی حکومت تھی تب پاکستان نے جو ہے پہلی دفعہ آئی ایم ایف سے قرضہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان آئی ایم ایف سے 22 مرتبہ قرضہ لے چکا ہے، اور اب مزید قرضہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی کنٹری آئی ایم ایف سے لون لینے جاتا ہے، آئی ایم ایف ان کے سامنے کچھ شرائط رکھتا ہے، جب وہ ان شرائط کو مانتا ہے پھر آئی ایم ایف ان کو لون پرووائڈ کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق ان شرائط کا مقصد یہ ہے کہ اس کنٹری کی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو جائے اور دوبارہ اس کنٹری کی معیشت خراب نہ ہو، لیکن پاکستان اب تک 22 مرتبہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے چکا ہے، لیکن ہماری معیشت تو کبھی بہتر نہیں ہوئی۔ ریسنٹلی پاکستان آئی ایم ایف سے لون لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے سامنے کافی سارے انہوں نے شرائط رکھے ہیں، پیٹرول مہنگا کرنے سے لے کے بجلی مہنگی کرنے سے لے کے سبسڈی ختم کرنے تک کے شرائط پاکستان کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے لون پرووائڈ نہیں کر رہا۔ اور آئی ایم ایف کی ایک اور شرط یہ بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے اندر گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک کے افسران اور ان کی فیملی جو ہے اپنے اثاثے ایف بی آر کے سامنے ظاہر کریں۔ ایک ہمارا ملک ہے پاکستان جو کہ بار بار آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا ہمارا پڑوسی انڈیا جو کہ 1993 کے بعد دوبارہ کبھی آئی ایم ایف کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو جو ہے اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 1991 میں انڈیا کو بھی جو ہے وہ اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور 1991 میں انڈیا کے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ 15 دن کے پیسے بچتے ہیں، اور 15 دن بعد جو ہے وہ انڈیا کوئی بھی چیز باہر ملک سے امپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ٹائم انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، اور آئی ایم ایف نے جو ہے انڈیا کے سامنے ایل پی جی کے شرائط رکھے، یعنی لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کے۔ یعنی آئی ایم ایف نے انڈیا کو کہا کہ آپ اپنی کنٹری میں جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز اور گلوبل کمپنیز جو ہے وہ ان کو بھی آنے کا موقع دے، ان کو بھی گروتھ کرنے کا موقع دے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جب پرائیویٹ کمپنیز اور گلوبل کمپنیز جو ہے وہ انڈیا میں آنے لگی تو انڈیا میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کی کمی ہوئی، اور انڈیا کی معیشت جو ہے وہ تیزی سے گروتھ کرنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف کی طرف دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا انڈیا نے۔ آئی ایم ایف پہ یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا یہ ادارہ جو ہے یہ صرف طاقتور ممالک کا ایک ادارہ ہے، اور طاقتور ممالک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے غریب ممالک کو صرف لوٹتے ہی آ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے جو ہے وہ غریب ممالک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آئی ایم ایف پہ تنقید کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ
اس میں جو ہے پاورفل کنٹریز جو ہے وہ اپنے ملک کی کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ڈیولپنگ نیشن کے سامنے جو ہے وہ LPG کے شرائط رکھتے ہیں، یعنی لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کے شرائط ان کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ جو پاورفل کنٹریز ہے ان کے ملک میں جو کمپنیز ہے، پاورفل کنٹریز کے جو کمپنیز ہے ان کو فائدہ ہو سکے۔ IMF پہ ایک اور تنقید جو ہے IMF کے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کی جاتی ہے، یعنی IMF جس ملک کو جو ہے لون پرووائڈ کرتا ہے، بعد میں پھر اس کنٹری سے جو ہے صرف لون واپس نہیں لیتا ہے بلکہ لون کے ساتھ ساتھ اپنا منافع بھی واپس لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے IMF پہ تنقید کی جاتی ہے کہ ایک تو اس کنٹری کو آلریڈی جو ہے وہ اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ IMF سے قرض لیتا ہے، اوپر سے IMF جو ہے اس سے واپس اپنا قرض اور منافع جو ہے دونوں واپس لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے IMF پہ تنقید کی جاتی ہے۔ بہت سارے ممالک IMF کے موجودہ ووٹنگ سسٹم پر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ جو IMF کا ووٹنگ سسٹم ہے اس کے مطابق امریکہ کو IMF میں برتری حاصل ہے، کیونکہ IMF کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ امریکہ کے ہاں کے بغیر نہیں لے سکتا، اس لیے بہت سارے ممالک جو ہے اس ووٹنگ سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 1991 میں انڈیا کے پاس صرف 15 دن کے پیسے بچے تھے، لیکن آج انڈیا کا شمار دنیا کی بڑی اکانومی میں ہوتا ہے۔ پاکستان بار بار IMF سے قرضہ لے رہا ہے اور اب تک 22 مرتبہ لے چکا ہے، لیکن ہماری معیشت بہتر نہیں ہو رہی۔ کیا اس میں IMF کوئی غلطی کر رہا ہے؟ اس میں IMF کی اپنی کوئی غلطی ہے یا ہمارے سیاسی جماعتوں کی کوئی غلطی ہے؟ آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں نے فیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اینڈ فائنلی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔